وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ گزشتہ 2 سال پہلے 6 جنوری 2019 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صاحبزادہ عطا کیا تھا، جس کا نام میں نے عدنان مدنی رکھا تھا۔ اور ٹھیک 2 سال کے بعد گزشتہ کل 1 فروری 2021 10:40 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صاحبزادی عطا کیا، جس کا نام میں نے بنفشہ رکھا، بنفشہ فردوس۔ بنفشہ کے معنی آتا ہے کہ نیک، خوبصورت، سخی عورت۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بچی کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک، نیک اور خوبصورت اور پاکیزہ عورت بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بچی کو بہت معصوم اور بہت خوبصورت اور بارونق چہرہ والا بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور شاید کہ آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹے اور بیٹیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جو ہم نے محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک باپ صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، تھکے ماندے، اور اپنے تھکے بدن کو لے کر جب گھر آتا ہے، ایک دروازے سے باپ داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے بیٹے گھر کے باہر نکل جاتے ہیں اپنے دوست یاریوں میں موج مستی کرنے کے لیے۔ لیکن وہی بیٹی فوراً باپ کو کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی پنکھا کرتی ہے، کبھی باپ کے گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی باپ کو بوسہ دیتی ہے، کبھی باپ سے پیار بھری باتیں کرتی ہے، کبھی باپ سے حال اور حقیقت معلوم کرتی ہے، کبھی باپ سے اپنے تھکے ماندے کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم اور آپ بیٹی کو مہمان سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی شاید پرائے کے گھر کی ہے، وہ تو آج رخصت ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رخصت ہو جانے کے بعد، سسرال پہنچ جانے کے بعد بھی آخری سانس تک بیٹی اپنے باپ کی محبت کو نہیں چھوڑتی۔ فرمایا کہ ماں باپ کا اتنی خیال رکھتی ہے، سسرال جاتی ہے، شوہر کا ظلم سہتی ہے، ننند کا ظلم سہتی ہے، ساس سسر کا ظلم سہتی ہے، دیور کا ظلم سہتی ہے، ساری کو بولی بات سن کر سہ کر بھی جب شام میں تھکے ماندے اور مایوس ہو کر جب بستر پہ لوٹتی ہے تو اپنے فون سے باپ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو میں خیرت سے ہوں، آپ بھی خیرت سے ہیں یا نہیں۔ اس میٹھی الفاظ سے بات کرتی ہے تاکہ باپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں ظلم سہتی ہوں۔ فرمایا کہ یہ ہوتی ہے بیٹی، جس کو ہم اور آپ پرائے بیٹی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رخصت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ دل بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، دل بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے کہ میں بھی دنیا کی طرح جینے کا حق مانگتی ہوں، اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے۔ اب تو بیٹے بھی ہو جاتے ہیں گھر سے رخصت، اب تو بیٹے بھی گھر سے ہو جاتے ہیں رخصت، صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے، صرف بیٹی کو ہی مہمان نہ سمجھا جائے۔ اب تو گھر سے بیٹے بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نام روشن بیٹا کرے گا، ہمارا خاندان کا نام روشن بیٹا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے بہت عجیب بات کہی ہے، کہا کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کی جان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ فرمایا کہ میرے نبی کا جو خاندان چلا ہے وہ بیٹی سے چلا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی محسوس کیا ہے، میں اس کی برکتیں محسوس کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی روزی میں تو اپنی اہلیہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بیٹی عطا کرے گا، کیونکہ میری آمدنی بڑھ رہی ہے، میری برکتیں آ رہی ہیں، میری محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے برکت ہی برکت ہو رہی ہے، میرے رزق کشادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بیٹی دے گا۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا تھا کہ یا اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لیے خوبصورت اور میرے لیے جو میری زندگی میں پاکیزہ زندگی گزارنے والی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسی بیٹی عطا کر۔ مجھے کل اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبزادی دیا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔
ہم اور آپ سے بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی بیٹی سے حد سے زیادہ پیار کیجئے۔ فرمایا کہ جو بیٹی آپ کے دکھ درد کو سہے گا وہ بیٹا نہیں سہ سکتا، تو اس کی وجہ سے بیٹی آپ کے ہر دکھ کو، ہر درد کو، مطلب جو ہے ایسا نہیں کہ بیٹے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن جو پیار بیٹی دے گی، جو پیار بیٹیوں سے ملتا ہے وہ پیار بیٹوں سے نہیں ملتا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی نہ ہو، فرمایا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا، جب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بستر میں خوبصورت نئی نویلی دلہن ہو، فرمایا کہ جب ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ماں ہو جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن ہو جو ہمارے لیے شفقت کا ہاتھ رکھے، تو فرمایا کہ پھر بیٹی کیوں نہیں چاہتے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تمہاری نئی نویلی دلہن خوبصورت بیوی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تمہاری بہن وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تو پھر تم بیٹی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ بیٹے سے پیار کرو، دیکھنا کہ اللہ رزق میں کیسا کشادہ دیتا ہے، اللہ رزق میں کیسی برکتیں ڈالتا ہے، اللہ تمہارے دلوں پہ اور تمہارے زندگیوں میں کیسی خوشی بھرتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میری بیٹی دیا۔ میں تمام دوستوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں میری بیٹی کو اللہ نیک بنائے، صحت بنائے، تندرست عطا رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کو کامیاب کرے، آمین۔ اور اسی بات پر میں اختتام کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔